درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نور الانوار صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نور الانوار. ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نور الانوار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں. خیالوں میں ان کا خیال آ گیا، خیالوں میں ان کا خیال آ گیا، اور نگاہوں میں ان کا جمال آ گیا. عاشقوں کی بات جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی شروع ہوتی ہے وہ عشق رسول سے ہوتی ہے، اور حضور کا عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ساری امت کی سردار ہے امت مصطفیٰ. ہم سارے نبیوں کی امت میں سے ہمارا لقب سرداریت ہے، سردار ہے ہم. جیسے نبیوں میں نبی ہمارے نبی امام الانبیاء سردار ہے، ایسے ہم ساری امت میں امت کے سردار ہیں. یہاں تک کہ قرآن میں امت مصطفیٰ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آیا. اور اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت مہربانی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا 12 مہینہ، رجب کی رات، شعبان کی رات، رمضان مبارک، لیلۃ القدر، وہ ساری آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا. حضور نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہ ہوتا. جیسے پچھلے وقت آپ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ دکھا، پہاڑ پر ایک پتھر تھا، پتھر سفید تھا. پھر عجیب کہانی لگی تو آپ نے اللہ سے بات کی، پتھر کے اندر سے آپ نے عصا مارا، لکڑی ماری تو بزرگ ظاہر ہوئے، اور بزرگ 400 سال سے عبادت کرتے تھے وہ پتھر میں. مگر شان دیکھو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ عبادت گزار، ان کا اور ہمارا کیا کوئی لین دین نہیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اتنا بڑا مقبول تیرا محبوب بندہ جو 400 سال سے عبادت کرتا ہے، ایک گناہ بھی نہیں صغیرہ، کبیرہ کی تو چھوڑو، 400 سال سے عبادت کرتا ہے، اس کے جیسا تو کوئی ہوگا نہیں. اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے، مگر صدقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ، آمنہ کے لال کا، دائی حلیمہ کے دلارے کا، حسین کے نانا کا. تو اللہ نے وحی کے ذریعے کیا جواب دیا؟ اے عیسیٰ، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے. ہاں، کہا مولا کون ہوگا؟ اب بات اللہ کی ہو رہی ہے عیسیٰ نبی سے، عبادت کرتا ہے وہ. جواب مل رہا ہے ہمارے لیے. کیا جواب ملا؟ اے عیسیٰ نبی سنو، ایک میرا نبی، نبیوں کا نبی، میرا حبیب، اس کی امت
اور اس کی امت میں سے کوئی شعبان کی شب برات کی رات کو اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو ایسا ہوگا جیسے 400 سال کی عبادت کی ہے۔ کتنی مہربانی ہماری، اللہ مہربانی اللہ کی ہم پر، مگر صدقہ ہمارے نبی کا۔ تو یہ جو کچھ بھی رحمتیں بٹ رہی ہے، رحمتیں مل رہی ہے، وہ سرکار کا فضل ہے، کرم ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں نے پچھلے وقت کہا اور ابھی بھی کہتا ہوں، ایک ہی بات، اور کچھ بات میں نے مولانا کی سنی تو کچھ اچھی باتیں سب بتائی ہے۔ کسی کو کوئی کام ہو دنیا داری سے، کسی کو کوئی کام ہو، ہمیں کام کرنا ہو، تو ہماری محبت کہاں تک رہے گی؟ اگر ہم بزنس والے ہیں، جب کام ہوا کام کر دیا، خدا حافظ، یہ دنیا داری کا نیم۔ مگر اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بھی بندے، وہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا فضل فرمایا کہ جنت اللہ سجا رہا ہے اس رمضان سے لے کر آتے رمضان تک۔ ہم گھر سجاتے ہیں نا، نیا بناتے ہیں تو سجاتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا کرو ویسا کرو۔ ایسے اللہ پوری جنت کو فرشتوں کے ذریعے کہتا ہے میرے روزدار بندے کے لیے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ ان میں میرے بندے ایسے ہیں جو رجب سے روزہ رکھتے ہیں، شعبان، رمضان اور شوال کے 6 روزے تک لبیک حاضر کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم اس کے لیے ایسا کرو ایسا کرو۔ کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے اور جنت میں ایسی سہولیت دو، یہ کرو وہ کرو، ایسا۔ اور یہ رمضان سے لے کر آتے رمضان تک، ہم تو رمضان کے روزے رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ اب کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہے رمضان اس کو ملتا ہے مگر نصیب میں نہیں ہوتا کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ بات الگ ہے۔ تو رمضان ملے اور روزہ رکھے پھر تو سبحان اللہ، اس کی قسمت چمک گئی سمجھو۔ کیوں کہ ہر عبادت کا ثواب اپنی حد تک ہے، اپنے حق تک ہے۔ جیسے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو فجر کا ثواب فجر سے شروع ہوتے ہوتے ظہر تک، ظہر سے بعد ختم، پھر ظہر سے شروع عصر تک، پھر ظہر ختم عصر شروع، ایسے قربانی کا قربانی تک، رمضان میں رمضان تک۔ اور جو اللہ نے دیا ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے ہم نے کہ ایسا ہوگا اور ہوتا ہے، مگر روزے کا ثواب اللہ خود کہتا ہے اے فرشتو اس کا ثواب میں میرے مصطفیٰ کے امتی اور میرے بندے کو صرف ہائی لائٹ اتنا کر دو کہ اس کے ثواب میں اللہ تمہارا ہے تم اللہ کے ہو، اللہ تمہارا ہے تم اللہ کے ہو۔ اب ایک اور چھوٹی مثال سمجھانے کے لیے، بڑا بنگلہ ہو، محل ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، میں خوشی سے کہہ دوں اگر میرے پاس ہے تو بھائی لو حاجی صاحب یہ تمہارا ہے، بھائی یہ خان صاحب مولانا تمہارا ہے، بولے حضور یہ سب چابی دے دی جو کچھ ہے تمہارا ہے۔ تو رمضان میں جو اگر روزہ اللہ رکھواتا ہے اور کوئی رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب کی امت سن، سارے گناہ کو ایک طرف چھوڑ دے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لے جنت کی چابی، جنت تیری ہے۔
کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی، چھوٹا بڑا عمر والا جوان، اللہ کہتا ہے کیسا میں اسے اجماتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی ہم سب احساس کریں گے انشاءاللہ آتے جمعرات یا جمعے کو۔ جو روزدار ہوگا، جو روزہ رکھے گا، خوش نصیب ہے۔ اس لیے ایک بار 3 بار یہ کہہ دو، جیسے میں پڑھاتا ہوں، آپ کو پڑھاتا ہوں، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان۔ اب مولانا سے پوچھنا لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رمضان شریف آ رہا ہے نا، ابھی آتے کوئی مہمان آیا ہو ہمارے گھر، مثالیں سمجھا رہا ہوں تمہارے کو، اور بڑا ہائی لائٹ اردو میں نہیں، اپنی اپنی بھاشا میں بتا رہا ہوں، بالکل سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہو، ہم صبح سے اس کا انتظار کرتے ہوں، تو ہم ویلکم کریں گے کہ نہیں؟ آیا آیا میرا لال آیا، میرے گھر والے آئے، پڑوس آئے، پیر صاحب آئے، مولانا آئے، مفتی آئے، بیان کرنے آئے، ہم اس کا انتظام بھی اچھا کریں گے، خوش بھی ہوں گے کہ نہیں؟ تو رمضان آ رہا ہے تو لبیک کا معنی ہے حاضر ہے رمضان آ جا۔ تو رمضان خوش ہوگا، اللہ سے دعا کرے گا مولا کوئی تیرے بندے ایسے بھی تھے، جیسے آخری خطبہ میں آخری میں اللہ والے روتے ہیں نا، الوداع ہوتی ہے تو کیسے ابتدا میں ہم ایسا کریں گے تو سنایا جائے گا، سنیں گے، کہیں گے مولا تیرے بندے ایسے بھی تھے، میرے جانے سے پہلے خوش ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رجب سے شروع کر دیا ہے نا روزے۔ تو بڑی بات ہے، اور سب ملا کے خاص بھی یہ سمجھانا ہے کہ ہم وفا کرنا سیکھ جائیں، ہمارے گھر والوں سے، بڑے لوگوں سے، چھوٹوں لوگوں سے، ہمارے پڑوس کی مسجد کے امام سے، مؤذن سے، اپنے پیر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اولاد کو چاہیے اپنے باپ سے وفا کرنا سیکھ جائیں۔ جب وفا ہوگی تو وہاں مصطفی بھی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھاؤں، وقت بھی پورا ہو جائے، بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب رحمت آ رہی ہے، بس تمہیں جتنا لوٹنا ہے لوٹو، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ شعبان میں ہمارے اعمال لکھے گئے ہیں، کون کتنا رہے گا، کون کتنا کھائے گا، سوئے گا، آئے گا، جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو لے کر جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، لوگوں سے کہا کھانا نکالو، کھانا کھائیں۔ اب یہ تو صحابی تھے یار، وفا کے پتلے، وفا کے نور میں ہر وقت نور سامنے ہوتا تھا۔ سب نے روٹیاں نکالی، کسی کے پاس سالن نہیں تھا، سب نے روٹیاں جمع کی ایک دوسروں نے، اور ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کھانا کسی کے پاس نہیں ہے، بس اتنا کہنا تھا، روٹیاں رکھ رہے تھے، صحابہ جگہ جگہ بنا رہے تھے کھانے کے انتظام میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھانا مل جائے، روٹی مل جائے۔ روٹی تو ایک دوسرے لائے تھے، یہ مل جل کے کھانا کیا ہے؟ سنت صحابہ، سنت رسول اللہ، مل جل کے کھاتے تھے۔ اب جب تک ہم پہلے مل جل کے کھاتے تھے تو مل جل کے محبت بھی رہتی تھی، جب سے ہم الگ الگ ہوئے، ڈشوں میں آ گئے، ہم بھی ڈش بن گئے۔ کیا ایک دوسرے مل کے پانی پیتے تھے، جھوٹا پانی پیتے تھے، اور حضور کی حدیث پاک ہے مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ آج تو ہم جھوٹا مومن کا پینا بھی اچھا نہیں سمجھتے، انگلش ہو گئے نا۔ ہاں، امت مصطفیٰ ہو جائے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ کسی کے لب سے پتہ نہیں کیا مل جائے۔
بس بات کرے تو اتنے میں جو ہے ایک مکھی بن بناتے ہوئی یوں کرتی آئی اور بالکل صحابہ کے سامنے، حضور کے سامنے یوں کرنے لگی. تو میرے آقا تو سب کی بات سنتے ہیں نا، بولنے والی کی بولی سمجھے، نہ بولنے والے کی بھی بولی سمجھے. بن کر رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور کہا اچھا اچھا. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی بتائیے. ہائے ہائے قربان ہو جائیں، مگر اس بات کو برابر سننا اور پھر اس بات سے، اس سبق سے سبق سیکھنا کہ ہمیں کیا ملا ہے. ایک مکھی وفادار ہو گئی تو کیا کیا ہو گیا. پھر اگر ہم ہمارے اللہ سے، اپنے نبی سے، اپنے پیر سے، اپنے ماں باپ سے وفا کریں تو ہمیں بھی پتہ نہیں کیا سے کیا مل جائے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مکھی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ تھوڑے ہی دور ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی گھاٹی میں ایک پتھر ہے، پتھر پہ ہم سب نے مل کر ایک شہد کا چھتا بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں کسی کو بھیجے تاکہ شہد اٹھا کر لائے، ہم تو لا نہیں سکتے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا علی آپ جاؤ. تو علی کھڑے ہوئے بڑا کٹورا لے کر، علی آگے آگے، مکھی آگے آگے. علی نیچے چل رہے ہیں، مکھی آپ کے سر سے آگے آگے. اور کبھی بن بناتی ہے، نیچے اترتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے. علی ہنس کے کہتے ہیں ہاں نبی سمجھتا ہے، علی بھی سمجھتا ہے. آپ دیکھیے وفاداری. مولانا بالکل ہماری شریعت کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ میں بھی وہاں کمرے میں خوش ہو جاتا ہوں. ان کی باتیں شاید ہو سکتا ہے تمہارے پلے کبھی کبھی نہ پڑتی ہو، مگر مجھے بہت اچھا اندر لگتا ہے. ہاں. اور میں تمہیں شریعت کی حقیقت کی کہانی کا ایک ایک جام لے کر آتا ہوں اور پلاتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. وہ گئے، پھر مولا علی نے دیکھا، پھر مسکرائے، پہلے بھی مسکرائے ابھی بھی مسکرائے. اور آپ نے چھتے سے نکالا شہد، نکال کے پھر لائے. جیسے آ رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر سے حضور کچھ کان میں کہہ رہے تھے، اور آگے بڑھے تو پھر صدیق اکبر نے کہا علی ذرا راستے کی بات تو بتاؤ، مکھی کہہ کیا رہی تھی. تو بولے جب میں راستے میں چل رہا تھا مکھی کبھی اوپر کبھی نیچے آتی تھی اور مجھے کہہ رہے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو کہا ابھی ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ اے حسین کے بابا، مجھے سلام کر رہی. بولے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہاں پہنچے اور مسکرائے. بولے ہم مسکرائے اس لیے کہ مکھی کا سردار جو تھا مجھے دیکھ کر چھت میں بیٹھی ہوئی ساری مکھیوں سے کہنے لگا اڑو علی آ رہے ہیں. میں نے دیکھا مکھی کے سردار کے پیچھے ساری مکھیاں اڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی اور میں نے پورا شہد چھتے سے نکال لیا. صحاباؤں نے کھانا شروع کیا، روٹی اور شہد کھا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور ہم کھانے میں جو مشہور ہے وہ نام لے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم بریانی کھائیں، چکن کھائیں، پھر بھی خوشی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہاں کم ہو گیا ہے. یہاں دل کا تار تھوڑا سا ٹوٹ نہیں گیا، ہلکا ہو گیا ہے، کمزور ہو گئے وائر. بس ایسے ہی نعمتیں رحمتیں مہینے آتے ہیں ہمارے روحانی وائر کو، روحانی تعلق کو جوڑنے کے لیے اور نور دینے کے لیے، تاکہ ہم پھر وفادار ہو جائیں. کھانا کھا رہے تھے، پھر جو ہے مکھی آئے ہوں کرتے ہوئے، تو حضور کھاتے ہوئے ہنسے، مسکرا دیا. مسکرا دیا. آپ کی مسکراہٹ سے پہاڑ چمک جاتے تھے.
پہاڑ چمک جاتے تھے۔ کئی بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھتے تو ابو ہریرہ آگے ہوتے۔ ابو ہریرہ کی عادت تھی، حضور ایسی کوئی بات کرتے تو ابو ہریرہ بھی ایسے دیکھتا، تو آگے کے صحابی کہتے ارے ابو ہریرہ ادھر ادھر گردن لگاتے رہے تو ہمیں دیدار سے محروم کر دیتے ہو، ذرا گردن ٹھیک رکھو۔ بولے کیسے رکھوں؟ بولے کیا بات ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اس لیے تو ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ خود کہتے ہیں میں نے نبی کی شان میں ایسا دیکھا ہے، آپ کو ایسا سونا پایا ہے کہ اگر میں آپ کو کچھ بات بتا دوں تو آپ مجھے کافر بنا دیں۔ مجھے ایسے ایسے علم ہے، ایسے ایسے راز میں جانتا ہوں۔ یہ حدیث بھی آپ سے ہے، سنو۔ ایسے ایسے کرتے تھے تو کہا بھئی ایسے ایسے کیا کرتے ہو؟ تو کہا تم دیکھتے ہو؟ کہا کیا؟ بولے اللہ جانے تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، ہریرہ تو دیکھتا ہے۔ بولے کیا بات تو کرو۔ ہائے 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 ہائے۔ بولے آمینہ کے لال دائی حلیمہ کے دلارے حسین کے نانا جب کچھ بات کرتے مسکراتے ہیں تو دانت سے نور نکلتا ہے، پہاڑوں سے جا کے ٹکراتا ہے۔ بات کرنے سے نور نکلے، منہ سے نور نکلے، بات کرنے سے تو نورانی جسم کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا، بے دیکھے رخسار کا یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں سے ایسا دکھتا ہے مدینہ، وہاں جانے سے عالم کیا ہوگا۔ ایسے آقا کریم کے ہم امتی ہیں۔ وفا میں کیا، وفا میں سیکھنا ہے بس ان کی ہاں اور نہ۔ پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ پھر مکھی آنے لگی، من آنے لگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کیا ہوا؟ پھر مکھی نے کچھ کہا، پھر حضور نے کچھ کہا۔ اچھا یہ بتا، یہ سب نے سنا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا یہ بتا تو پھولوں کا رس چوستی ہے تو کڑوے بھی پھول ہوتے ہیں، فیکے بھی ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، یہ میٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو سامنے سے جواب آیا تو آقا خوش ہو گئے اور خوش ہو کے کہنے لگے اچھا ہم کہتے ہیں۔ پھر علی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی کہیں۔ کہا کہو۔ علی کھڑے ہوئے ادب سے، کہا کہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایک سردار ہے، اس کا ہم ہزاروں کروڑوں مکھیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہزاروں کروڑوں مکھیاں ہمارے ایک سردار کا کہنا مانتی ہیں۔ اس بات پہ دھیان رہے، ہزاروں کروڑوں جو مکھیاں ہوتی ہے، ہم ساری مکھیاں ایک ہماری سردار رانی ہوتی ہے، راجہ ہوتا ہے، اس کا کہنا مانتے ہیں اور پورا دین جو ہے مزے کرتے ہیں، پھولوں کا رس چوستے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، کچھ لا کر شہد بناتے ہیں، مگر کام کیا ہے ایک شہد کا راجہ، مکھی کا راجہ، رانی کے کہنے میں ساری مکھیاں ہیں اور وفاداری کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ کے رسول سے کہیے، سارے جانثاروں سے کہیے، جب ہم شہد بنانے کے لیے یا پھولوں کو چوسنے کے لیے ہم چھتے سے اڑتے ہیں تو ہمارا سردار مکھی رانی ہمیں درود و سلام پڑھنے کا کہتی ہے، درود و سلام پڑھنے کا کہتی ہے، اور ہم سب کے سب درود پڑھتے پڑھتے پھولوں پر چوستے ہیں، درود کے صدقے میں کڑوے میٹھے ہو جاتے ہیں، بدمزہ مزہ دینے لگتے ہیں، اور یہ درود کے صدقے میں سارے پھولوں کے رس ایک قسم کے ہو جاتے ہیں، میٹھے بن جاتے ہیں۔ بس یا رسول اللہ ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے،
ہمارا اڑنا بن بنانا ہے، سب کرم تو آپ کے درود و سلام کا ہے۔ تو آپ سے کہنے کا مطلب یہی ہے میرا، ایک کا کہنا ماننے سے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے سے، درود پڑھنے سے کڑوے میٹھے ہو جائیں، تو ہمارے اعمال بد اعمال ہو، گناہگاری والے اعمال ہو، درود پڑھنے سے نیکی میں نہ بدل جائیں۔ ہمیں پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، بیماریاں ہو، درود و سلام کے صدقے میں بیماریاں دور نہ ہو جائیں، بے شک ہو جائیں، بے اولاد کو اولاد ہو جائے، ہر جائز مقصد پورا ہو جائے، اس لیے کہ یہاں تعلق جو ہے درود و سلام کا اللہ کے نبی سے ہے۔ ایک اور راز کی بات بتاؤں، بات ختم کروں، 1 منٹ باقی ہے، اور شاید پھر آئندہ جمعے سے تو میں نہیں بولوں گا، انشاءاللہ مولانا بولیں گے، پھر رمضان تک میری چھٹی رہے گی تھوڑا عمر کے حساب سے۔ درود و سلام کا ایک راز سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ درود و سلام ہر حال میں قبول ہے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ بات ہوئی نا مسجد آل رسول میں رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں کسی کو لگے یہ رسول اللہ کے غلام کی مسجد ہے، آؤ نماز پڑھتے ہیں، آؤ نماز پڑھتے ہیں، نماز چلو بھاگو، نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، ہم نغمے بھی گاتے ہیں، نبی کے نام کے نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ درود و سلام جلدی قبول ہے، فاسٹ قبول ہے، ہر وقت قبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، بولے سرکار پیر صاحب بیڑیاں بہت پینے کی عادت ہے، تم نے درود کی اتنی فضیلت بتائی، کیا کروں میں؟ درود پڑھنے کا بھی دل ہوتا ہے پر بیڑیاں بھی پیتا ہوں۔ میں نے کہا بیڑیاں بھی پینے، درود بھی پڑھا۔ بولے بابا ایک ہی؟ میں نے کہا مولانا ہمارے سیدھے سادے ایک تھے، وہ کہنے لگے کیا بابا، اللہ رسول کا نام بدبو والے منہ سے پڑے گا؟ میں نے کہا رہنے دے یار، اس کو پڑھنے دے، وہ نام کافی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بیڑی رہتی ہے یا درود رہتا ہے۔ کچھ سال ہوئے، داڑھی باڑی آ گئی، ٹوپی ووپی آ گئی، بولے بابا میرے کو پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا بیٹا، کون ہے آپ؟ بولے وہ رکشہ والا بیڑیاں پیتا تھا۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ بیڑیاں چھوڑ گئی، درود شروع۔ میں نے کہا کیسے ہوا؟ بولے بابا درود میں ایسا مست ہو گیا، ایسا مست ہو گیا، بیڑیاں یاد نہیں رہی، ہر وقت مدینہ یاد رہا۔ ابھی نعتیں بھی سنتا ہوں، سوتا ہوں تو مدینے کا گنبد آتا ہے خواب، بس آنکھیں بند کر کے ان کے ہو جاؤ تو ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، غوث و خواجہ بھی تمہارے ہو جائے گے، تمہارے پیر بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ خاص بات، درود قبول کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو درود میں نہ تو ہے، نہ میں ہوں، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اللہم اعذنا، اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد، اللہم انی اسألک، اللہ جنت دے، مجھے دے، اس سے دے، یہ کر وہ کر۔ درود میں کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں، تیرے نبی پہ درود پڑھ۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا اتنا تو شکی ہو گیا ہے، کوئی تیری حاجت نہیں مانگتا، ہر وقت اے اللہ پڑھ، اے اللہ پڑھ، اے اللہ پڑھ، اے اللہ پڑھ، اے اللہ پڑھ۔ تو سن، میں پڑھتا ہوں، تو نہیں تھا تب سے پڑھتا ہوں، تو نہیں رہے گا تب بھی پڑھوں گا، مگر تجھے ایسی محبت ہے تو سن، میں پڑھوں گا پر نام تیرے ثواب کروں گا، نام تیرے ثواب کروں گا۔ درود ہم پڑھتے ہیں، درود ہم پڑھتے ہیں، مگر کہتے کیا ہے؟ ترجمہ کبھی سنیے مولانا سے، اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج۔ پڑھتے ہم ہیں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں،
میں جنت مانگتا ہوں، میں دوزخ سے آزادی مانگتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دیا دیا دیا، مگر ہم درود پڑھتے ہیں اور ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود پڑھ۔ تو ہم نے کہا اللہ والوں سے پوچھا کہ یہ راز کیا ہے؟ پڑھتے ہمیں حوالے اللہ کے کرتے، پڑھتے ہم ہیں اور حوالے اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تو کب تک پڑھے گا؟ 50 سال، 100 سال؟ ایسا کر، تیرا درود مجھے دے، میری رحمت رہے گی اور میری رحمت رہے گی، باقی تیرے درود بھی باقی رہے گا۔ اس لیے درود اس لیے قبول ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں ہے، بس اللہ کو کہتے ہیں تو پڑھ تو پڑھ تو پڑھ، تو اللہ کہتا ہے ہاں میں تو پڑھتا ہوں مگر تو سن، اتنی محبت میرے نبی کے ہے تو سن، سب چھوڑ تیری فکر، سب چھوڑ تیری فکر، سب کچھ میں کروں گا۔ پھر درود پڑھنے والا ہوتا ہے نا، مزاج کا نرم بھی ہوتا ہے، کرم والا بھی ہوتا ہے، لوگوں پہ بھی کرم کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے سر پر گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ فیضان نبی رسول اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک پیر صاحب کے پاس گیا، آخری ختم کروں، پیر صاحب کے پاس گیا مجھے خلافت دینے سلسلے نقش بندیہ میں، انہوں نے یوں مراقبہ کر کے کہا ارے باپ رے باپ، میں نے کہا کیا ہوا؟ کچھ توہین ہو گئی یار، ہم تو نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھتے ہیں قاعدہ میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ بھائی تھے اس کے ساتھ مولانا محیط، میں نے کہا کیا ہوا؟ یار تمہارے پیر صاحب نے کہا ارے باپ رے باپ، کیا شریعت کے پابند مراقبہ ایسا کرواتے تھے، بحرین میں ملے تھے، اور یوں ذکر ایسے کرواتے تھے آدمی یوں کانپ جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ میں نے دوسرے دن پوچھا یار پیر صاحب ایسا کرے کیا کہہ رہے تھے؟ بولے ارے تمہارے کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ میں نے کیوں؟ بولے اس سے کیا توجہ دینا، اس سے کیا بات کرنا، 40 سال سے جو بندہ دلال الخیرات پڑھتا ہو، اس کا رابطہ تو مدینے سے ہو گیا ہے۔ ان 50 سال سے درود و سلام میں دلال الخیرات ایک چیز ہے، 7 دن کی منزل الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، اور اسی منزل کو ہم نے باپ بیٹے نے بڑھاتے غوث پاک کی 7 منزل بنا لی، دلال الخیرات بھی بنا لی، اور ایک آخری آپ کے پیر کے نام حبیب الخیرات بھی بنا لی۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تمہیں مجھے زندہ سلامت نبیوں کی وفا میں رکھے، اور اللہ آپ جتنے بھی لوگ آئے اللہ آپ کی مرادیں پوری فرما دے، مسجد آل رسول میں آیا کرے، آپ کی مشکل اللہ حل فرما دیا کرے، نبی کے پنجتن کے غوث و خواجہ رفاعی سرکار، اعلیٰ حضرت سرکار، مخدوم سرکار، وارث سرکار، سارے بزرگوں کے صدقے میں کرم ہو، اور خاص ہاتھ جوڑ سے آپ سے یہ وننتی اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہو سکے یہاں تک رمضان کی ابتدا میں خاص روزے رکھا کریں، ایسے تو 30 دن رکھے، مگر اگر کوئی تکلیف ہے رکھ نہیں سکتے تو کم سے کم بڑے والوں کی جو نسبت ہے اس میں تو رکھ لیں، تو بڑے نسبت والوں میں بڑی نگاہیں ہو جائے گی، تمہارے 40 سال کے 80 سال کے اللہ گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور روزے میں برکت بھی ہوگی، پریشانی بھی دور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور عاشق رسول اللہ بنائے، اور رمضان شریف کے خوب روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی